بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں کہ غم زدہ ہیں جی؟ فی الحال غم زدہ ہیں، چلیں انشاءاللہ خوش رہا کریں، زندگی کٹ ہی جائے گی، زندگی گزارنی ہے، یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں، اور جب میں بہت غم میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف آئے تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں۔ تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا، اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، زندگی کٹ ہی جائے گی۔ اور جب بہت خوشی ہو اور آپے سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، اور خوشی کے بعد عین ممکن ہے کہ غم آئے۔ تو یہی فلسفہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے نا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ The nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور اسٹرگل میں پیدا کیا۔ اوکے، لقد خلقنا الانسان فی کبد کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب چونکہ انسان کی تخلیق مشقت میں ہے تو اٹ مینس کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے، اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے، کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا۔ Okay, so we have to be on our toes while living in this world because دنیا میں غم بھی ہیں۔ اور جیسے کہ one of my favorite writers بانو قدسیہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے، اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے۔ غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو، اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے، لیکن غم کو ڈپریشن سے پلیز مکس اپ نہ کیجیے۔ اوکے، یہ بھی اس ورک شاپ میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور ڈپریشن میں بہت فرق ہے۔ سیڈنس اینڈ ڈپریشن آر ناٹ دا سیم۔ اوکے، وی ہیو ٹو نو دس، رائٹ؟ سو ہم بات یہ کر رہے تھے نیچر آف لائف کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکے، کہ یو ہیو ٹو نو دس۔ اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرومس ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کے لیے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لیے کیا پرومس کیا ہے جی قرآن میں؟ اینی ون؟ واٹ از پرومسڈ جی؟ یس، سکینت، اوکے، سکون، اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، which means کہ happiness was never the goal in the first place، especially اگر آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ سوسائٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تمام انبیاء جو کہ گریٹسٹ آف سوشل ورکرز تھے، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی سیڈنس کو بیئر کیا ہے، بٹ اینی ہاؤ اطمینان انہیں تھا، سیٹسفیکشن انہیں تھی، کنٹینٹمنٹ انہیں تھی۔ اوکے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو نو کہ نیچر آف لائف از سچ دیٹ اس میں غم آئے گا، اس میں سیڈنس آتی رہے گی، اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا، اب ریٹائرمنٹ انجوائے کروں گا، لیکن اس کے بعد کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو چوتھا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر کانسٹنٹ ان لائف۔ سو فرسٹلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹائپس آف سیڈنس۔ یہ بات بائی دا وے آپ کو پتا ہے کہ سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز، اٹ از این ایموشن۔ اوکے، سیڈنس ایک ایموشن کا نام ہے۔ 6 بیسک ایموشنز ہیں، کون سے وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے، 6 بیسک ایموشنز۔ However, sadness and anger are 2 of them۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ you are feeling really sad، آپ لوگ بڑے غم میں ہوتے ہیں، آپ لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور سیڈنس کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ غصہ پلس غم یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے، یہ انسان کو ریج کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ سیلف انفلکشن کی طرف لے جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ہارم کرنا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غم بھی ہے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ بھی ہے،
اور غصہ اور غم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوور کم کرنے کے لیے. غصہ کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا, غم کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا اور میں اسے رلاؤں گا, میں اسے افسردہ کروں گا. غصہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے ابھی اپنا جو ہے یہ غم نکالنا ہے, میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے. دونوں کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایپتھی آ جاتی ہے. اور ایپتھی کیا ہوتی ہے؟ نمبنس. اوکے, the feeling of nothing, literally nothing, I don't care. اور اچانک سے ایپتھی آ جاتی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتی ہے. اور انسان کے اینڈ میں جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. Have you ever experienced it? انسان بیٹھا ہوتا ہے, خیالوں میں گم ہوتا ہے, کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن لاسٹ ہوتا ہے, رائٹ, نم ہو جاتا ہے, اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, اس کا کوئی پوچھے تو بتانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پوچھے کہ آر یو اوکے, یا آئی ایم گڈ, اور ہاف سی اسمائل دیتا ہے انسان, پوری اسمائل بھی نہیں دیتا, اس بیچارے سے پوری اسمائل بھی نہیں ہوتی. اوکے, آدھے دانت دکھائے جاتے ہیں, آدھے دانت دکھائے نہیں جاتے. اوکے, دس از دا سچویشن جو غم کی ایک ٹائپ ہے, a type of sadness, and interestingly it is mentioned in the Quran. یہ جو ٹائپ آف سیڈنس جس کی ابھی میں نے آپ کو پوری پکچر دکھائی ہے کہ انسان بالکل نم ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں, وہ گیو اپ کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اسٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی اسٹیٹ کو, سیڈنس کی اسٹیٹ کو, لو اسپرٹس کی اسٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ کو. اوکے, تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہی ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو ہم مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں سے.